جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شمع غارِ ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردے بھی زندہ ہوئے، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ میرے آقا تو لاجواب ہیں، آج بھونکنے والے میرے آقا کے کردار و کریکٹر پر بھونکتے ہیں، انہیں غیرت آنی چاہیے۔ آج ساری دنیا کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، آج ہمارے نبی کی شان میں بھونکنے والے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کئی ساری کالز آئیں اور ہم سے بھی وہی بات معلوم کی گئی، مگر میں آج اعلان بتانا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھونکنے والوں، میرے آقا کی عظمت پر انگلیاں اٹھانے والوں، میرے آقا کی بات بعد میں کرنا۔ اگر تم کہتے ہو 11 شادیاں کیوں کی، تاجدار مدینہ نے 11 نکاح کیوں کیے، 11 شادیاں کیوں کی، تو میرے آقا پر انگلی بعد میں اٹھانا یہ نپر شرما جیسی بدبخت کمینی یا نوین جندل جیسے بدبخت کتے، نرسنگانند جیسے کمینے، یہ جتنے بھی اس قسم کے گھٹیا لوگ ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی کی 11 شادیوں پر تبصرہ بعد میں کرنا، پہلے کرشن جی کی 18,000 شادیوں پہ تبصرہ کرو۔ ان کی تو 18,000 تھیں، 18,100 کچھ ان کی پتنیاں تھیں، اور پھر ان میں 8 پرمکھ ان کی پتنیاں تھیں، جن سے 80 پتر ان کو ہوئے، 80 بیٹے ہوئے۔ آج مسلمانوں کے 4 نکاح جائز ہونے پر بھونکنے والوں، 4 شادیاں 10 بچوں کی بات کرنے والوں، کرشن جی کے 80 بیٹے 8 پتنیوں سے، 8 بیویوں سے 80 بچے، اس پر پہلے تبصرہ کر لو۔ ہم توہین نہیں کرتے ہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کی بات ہے، ان کا معیار الگ ہے، مگر تم اگر ہمارے نبی کی شان میں بھونکتے ہو تو پہلے ہمیں اس کا جواب دو۔ 18,000 شادیاں، بھائی یہ 100 200 500 ہزار کی بات نہیں، 18,000 کا آنکڑا ہے، بہت بڑا آنکڑا ہے۔ 18,000 شادیاں کی انہوں نے، 8 ان کی پرمکھ پتنیاں، 80 بچے ان کو پیدا ہوئے، 80 پتر ان کو ان 8 پتنیوں سے ہوئے۔ مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے، اگر کہو تو ہم سارے جو ان کے 80 پتر ہیں ان کے نام بھی تمہیں بتا دیں گے، سب کچھ ہے۔ اب رہی بات ہمارے آقا کی 11 شادیوں کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو نپر شرما نے بدبخت نے کمینی نے جو کہا تھا نا حضور کے بارے میں کہ 6 سال کی عائشہ، 9 سال کی عائشہ، حضرت عائشہ ام المومنین صدیق کی بیٹی صدیقہ، ان سے نکاح کیا حضور نے، ان سے شادی کی، تو ہم اس کا جواب پہلے بھی دے چکے ہیں کہ رام جی نے 6 سال کی سیتا جی سے شادی کی تھی، اور لکشمن جی نے 6 سال سے بھی کم عمر کی ارملا جی سے شادی کی تھی۔ پہلے اس کا جواب ہمیں دو۔ میرے آقا نبی آخر الزمان سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر بات کرتے ہو کہ 6 سال کی عمر میں، حضور نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور ابھی تو یہ بھی روایات مختلف ہیں کہ ان کی عمر 9 سال تھی
یہ اس سے کچھ زائد تھی. بہرحال ہم 9 پر بھی اگر اتفاق کر لیں تو 9 سال کی جناب عائشہ صدیقہ کے نکاح کی بات کرنے والوں، اگر اس نکاح کی بات کرتے ہو تو اس سے پہلے یہ بھی بات کرو کہ میرے آقا نے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو نکاح کیا ہے، 40 سال کی عمر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، پہلا نکاح میرے حضور نے کیا، اور کیسی کہ بیوہ تھیں، بیوہ سے میرے حضور نے نکاح کیا، اور حضور نے دنیا کو پیغام دے دیا، میں غریبوں کا سہارا بن کے آیا ہوں، میں یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہوں، میں بیواؤں کے سہارا بن کے آیا ہوں، آج میں پہلی شادی بیوہ سے کر رہا ہوں۔ اے میرے امتیوں، اے انسانوں سنو، بیواؤں کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ ان کی زندگیوں کو نکاح کر کے خوشگوار بنا دینا۔ حضور نے پہلا نکاح کیا جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، ان کی 40 سال کی عمر تھی۔ پہلے اس پر بات کرو نا، میرے آقا کی زندگی نمونے عمل ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے حضور کی زندگی۔ حضور نے پیغام دیا ہے اگر کسی کی بیوی عمر میں زیادہ ہو تو اس طرح سے زندگی گزارو جیسے میں نے خدیجہ کے ساتھ میں گزاری ہے، اور اگر کسی کی بیوی عمر میں کم ہو تو ایسے زندگی گزارو جیسے میں نے عائشہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اب 11 شادیوں کی بات کرتے ہیں۔ 11 شادیاں حضور نے کیوں کی؟ اس کا بھی ریزن ہے۔ میرے حضور کی زندگی نمونے عمل ہے۔ حضور کی گھر کے باہر کی جو زندگی ہے اس کو صحابہ نے امت کے سامنے رکھا، بیان کیا۔ میرے آقا کے پیارے صحابہ، سارے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میرے حضور کے ارد گرد رکھا۔ تاجدار مدینہ کی زندگی کو انہوں نے محفوظ کیا، امت تک پہنچا دیا۔ حضور چلتے کیسے ہیں، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، حضور جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں تو کتنے لب کھلتے ہیں، حضور جب ہنستے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے، حضور کی زلفیں کتنی ہیں، حضور کے رخسار کیسے ہیں، حضور کا جمال کیسا ہے، حضور کی ہر ادا کو صحابہ نے بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا، حضرت عمر نے بیان کیا۔ ایک آدمی کی بات ہو تو شک کیا جا سکتا ہے کچھ بھول گئے ہوں گے، کچھ بھول کر بھی بھولے سے کچھ بتا دیا ہوگا، مگر حضرت صدیق اکبر بھی بتانے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت عمر کا بھی انتخاب کیا ہے، حضرت عثمان بھی موجود ہیں۔ اگر صدیق اکبر کچھ بھول جائیں تو عمر بیان کریں گے، اگر عمر کچھ بھول جائیں عثمان بیان کریں گے، اگر عثمان کچھ بھول جائیں علی بیان کریں گے، اگر علی کچھ بھول جائیں تو طلحہ بیان کریں گے، زبیر بیان کریں گے، ابو عبیدہ ابن جراح بیان کریں گے۔ سارے صحابہ، 1 لاکھ سے زائد صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ارد گرد رکھے کہ یہ حضور کی زندگی کو امت تک پہنچائیں۔ باہر کی زندگی صحابہ نے امت کے حوالے کی، مگر جو گھر آنگن کی زندگی ہے، جو اندر کی زندگی ہے، جو گھر آنگن کی زندگی ہے، اس کو کیسے پہنچایا جائے۔ ایک بیوی کی بات کریں، اگر ایک نکاح کیا ہوتا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سال عمر تھی، ہو سکتا تھا 40 سال عمر کی حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کچھ بھول جاتی، کچھ بیان کر دیتی۔ اللہ نے پھر انتظام کیا، محبوب 11 نکاح کر لو، خدیجہ کچھ بھول جائیں تو پھر حفصہ بیان کریں، اگر وہ کچھ بھول جائیں تو سودا بیان کریں، اگر وہ کچھ بھول جائیں زینب بیان کریں، اگر وہ بھی کچھ بھول جائیں 11 شادیاں کر لو، 11 بیویاں بیان کریں۔ لیکن یہ عمر والی ہے، اب ایک ایسی بیوی سے بھی نکاح کر لو، ایک ایسی بیوی سے نکاح کر لو جس کا ذہن بالکل فریش ہو، جو کم عمر کی ہو، وہ سارا دین امت تک پہنچا دے۔ اور وہ کس کا انتخاب ہوا؟ وہ صدیق کی بیٹی جناب عائشہ صدیقہ کا انتخاب ہوا۔ آدھے سے زیادہ دین حضرت عائشہ صدیقہ نے امت کے حوالے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونے عمل بنا دیا۔
ہر کسی کے لیے نمونہ ہے میرے حضور کی زندگی۔ تاجدار مدینہ کی زندگی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ زندگی جس زندگی کی بات اگر ہم کریں تو ہر ادا بے مثال ہے۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ یہ حضور کی زندگی ہے، یہ حضور کا مقام ہے، حضور کی زندگی نمونے عمل ہے۔ ایک بزنس کرنے والا انسان کہے میں کیسے حضور کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤں، میرے لیے حضور کی زندگی میں کیا ہے؟ تو حضور نے تجارت کی، بزنس کیا، ملک شام کے سفر کیے، تاکہ ہر تاجر، ہر بزنس مین حضور کی زندگی سے سبق حاصل کر لے۔ حضور نے امت کو بتا دیا میری تجارت کرنے کا انداز دیکھ لو، میرا بزنس کرنے کا ڈھنگ دیکھ لو، جیسے میں نے تمہیں بزنس کر کے دکھایا ہے تم بھی اسے اپنا کر بزنس کرو، تم بھی اسے اپنا کر تجارت کرو، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا۔ یہ امیر کے لیے، بزنس مین کے لیے، تاجروں کے لیے، مگر کوئی غریب ہے، کوئی چرواہا ہے؟ تاجدار مدینہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرائیں اور امت کے غریبوں کو، امت کے چرواہوں کو پیغام دے دیا، میں نے بکریاں چرائی ہیں، میری زندگی تمہارے لیے بھی نمونہ ہے۔ کوئی غریب انسان جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہوں وہ کہے میرے لیے کیسے نمونہ؟ میرے حضور نے 3 روز کے 7 روز کے فاقے کر کے امت کے غریبوں کو سبق دے دیا، اے میری امت کے غریبوں تمہارے لیے بھی میری زندگی نمونہ ہے۔ امیر کبیر اشخاص کہیں ہمارے لیے، تو حضور نے فرمایا اگر میں حکم دے دوں، اگر میں چاہوں احد کا پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ امیرو تم بھی دیکھ لو حضور کی زندگی، حضور کی زندگی سے ہر انسان فائدہ اٹھائے، مستفیض ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 شادیاں حضور کی ہوئیں، 11 نکاح حضور نے فرمائے تاکہ امت کی رہنمائی ہو سکے اور دین دنیا کے سامنے پوری طرح سے واضح ہو جائے، دین کی تمام سچائیاں، تمام انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ سارے کے سارے واضح ہو جائیں۔ بہت ساری خواتین شرم محسوس کرتی ہیں مسائل پوچھنے میں، تو اس وقت بھی یہ معاملہ تھا کہ حضور سے خواتین مسائل معلوم نہیں کر پاتی تھی، صحابہ سے نہیں معلوم کر پاتی تھی، تو حضور کی 11 بیویاں تھیں۔ جناب عائشہ صدیقہ تھیں جنہوں نے حضور کی زندگی کو بے حد قریب سے دیکھا تھا، پھر وہ حضور کی زندگی کو سب کے سامنے رکھتی تھی۔ حضور نے انہیں دین بتایا، انہوں نے دین امت کے حوالے کیا، انہوں نے مسائل خواتین کو بتائے۔ وہ ہماری ماں ہیں، ان پر بھونکنے کی جسارت نہ کرنا، ان پر بھونکنے کی ہمت نہ کرنا۔ اگر تم میرے نبی کی 11 شادیوں کی بات کرتے ہو تو پہلے 18,000 کے بارے میں بتاؤ۔ اگر 9 سال کی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کی بات کرتے ہو تو سیتا جی کی 6 سال کی جو شادی ہے جو رام جی سے ہوئی ہے اس کا بھی جواب دے دو، جو لکشمن جی کی 6 سال سے بھی کم عمر کی ارملا سے ہوئی، ارملا جی کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے اس کا بھی بتاؤ۔ اگر وہ غلط تھا تو بتاؤ کھل کے کہ وہ غلط تھا، اور وہ صحیح تھا تو یہاں پر بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی اپنے بیانات میں باضابطہ اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اسلام ووٹ ڈالنے کی عمر کے حساب سے شادیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جن کی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت مینٹلی فزیکلی فٹ ہوں، جسمانی طور پر فٹ ہوں، اگر وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر علاقوں کے حساب سے کس علاقے میں کتنی جلدی
लड़कियां कम उम्र होने के बावजूद भी मेंटली और फिजिकली फिट हो जाती हैं। जिस तरह सीता जी उर्मिला जी फिट हुई, उसी तरह मेंटली फिजिकली जनाबे आयशा फिट हो गई थी, इसीलिए उनका निकाह हो गया। मेरे नबी पर भौंकने की जरूरत नहीं। अपने मजहब के बारे में गौर व फिक्र करते रहो और वही ज्ञान अपने लोगों तक पहुंचाते रहो। हमारे मजहब पर बात न करना। हम अपने मजहब को अच्छे से जानते हैं, हमने अपने मजहब को पढ़ा है। हमारी कौम को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये जसारत न करना, और जिन्होंने ये जसारत की है हुकूमत उनकी पुष्टपनाही न करे, उन्हें सजा दी। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे